پشاور کا وہ بازار جہاں کبھی قہوے کی خوشبو اور افغانی قالینوں کی رونق ہوتی تھی، آج وہاں سناٹا چھایا ہے۔ 40 سال، یہ کوئی تھوڑا وقت نہیں ہوتا۔ ایک پوری نسل یہاں جوان ہوئی، کاروبار پھلے پھولے اور پاکستان کو اپنا دوسرا گھر مانا۔ مگر آج وہی ہاتھ جو کبھی ترازو پکڑتے تھے، اب اپنا بچا کچا سامان پیک کر رہے ہیں۔ افغان ٹریڈرز کا پاکستان سے جانا صرف ایک مائیگریشن نہیں، بلکہ ایک اکنامک ڈیزاسٹر کی خاموش آہٹ ہے۔ آخر وہ کیا مجبوری تھی جو صدیوں پرانا رشتہ ٹوٹ گیا؟ ہم دیکھیں گے ان تاجروں کی اصلی کہانی جو روتے ہوئے یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت ہمیشہ ایک ریڑھ کی ہڈی رہی ہے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت ہزاروں افغان تاجر کراچی پورٹ کے ذریعے اپنا مال منگواتے تھے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں کاروبار کرتے تھے۔ پشاور کا بورڈ بازار تو چھوٹا کابل کہلاتا تھا۔ ڈرائی فروٹس ہوں، قیمتی پتھر ہوں یا افغان کارپیٹس، ان تاجروں نے پاکستان کی اکانومی میں بلینز آف روپیز کا کنٹریبیوشن دیا۔ مگر 2023 کے بعد حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ پالیسی میں تبدیلی اور بارڈر مینجمنٹ نے ان تاجروں کے لیے رستے بند کر دیے۔ ملیے حاجی گل خان سے۔ حاجی صاحب 1985 میں پاکستان آئے تھے۔ انہوں نے پشاور میں ڈرائی فروٹ کا ایک چھوٹا سا گودام شروع کیا جو وقت کے ساتھ ایک بڑی کمپنی بن گیا۔ ان کا کہنا ہے، ہم نے یہاں ٹیکس دیے، یہاں گھر بنائے، ہمارے بچے یہاں پڑھے، ہمیں کبھی نہیں لگا کہ ہم پرائے ہیں۔ مگر جب انلیگل فارنرز ریپیٹریشن پلان شروع ہوا تو حاجی صاحب جیسے باقاعدہ رجسٹرڈ تاجروں کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ بینک اکاؤنٹس فریز ہو گئے، ٹرانزٹ مال بارڈر پر پھنس گیا اور روزانہ کی چیکنگ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ حاجی صاحب نے اپنا 3 کروڑ کا کاروبار صرف 50 لاکھ میں بیچا اور افغانستان واپس چلے گئے۔ ہزاروں کاروباری دماغ کا قتل ہے۔ دوستوں، پاکستان نے جب ٹرانزٹ ٹریڈ پر سختی کی اور 10% پروسیسنگ فی لگائی تو افغان تاجروں نے اپنا رستہ بدل لیا۔ اب وہ کراچی کے بجائے ایران کی شاہ بہار پورٹ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس کا نقصان کسے ہوا؟ پاکستان کے ٹرانسپورٹرز، کلیئرنگ ایجنٹس اور وہ ہزاروں مزدور جو ان کنٹینر سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ افغانستان سے ٹریڈ والیوم 50% تک گر چکا ہے۔ جو پیسہ پاکستان میں سرکولیٹ ہونا تھا وہ اب سینٹرل ایشیا اور ایران کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے تاجروں کو نہیں بلکہ ان کی سرمایہ کاری کو بھی بھگا دیا۔ دوستوں، کوئٹہ اور کراچی میں افغان کارپیٹس کی انڈسٹری ہزاروں لوگوں کو روزگار دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی آرٹ تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ ایک تاجر نے بتایا کہ جب پولیس کی ریڈ شروع ہوئی تو ہمارے کاریگر ڈر گئے، وہ کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آج وہ پوری انڈسٹری افغانستان یا ترکی شفٹ ہو رہی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ صرف ایک سیکیورٹی آپریشن تھا، مگر اکانومی کے لیے یہ ایک بڑا دھکا ہے۔ ان تاجروں کے جانے سے پراپرٹی کی قیمتیں گری ہیں اور کئی ہول سیل مارکیٹس اجڑ گئی ہیں۔ دوستوں، سیکیورٹی اپنی جگہ اہم ہے، مگر کیا ہم نے ان پالیسیز کا اکانومک امپیکٹ سوچا تھا؟ تاجر ہمیشہ وہاں جاتا ہے جہاں اسے سکون و تحفظ ملے۔ جب ہم نے ان کے بینک اکاؤنٹس بند کیے اور انہیں غیر ملکی کہہ کر دیوار سے لگایا تو انہوں نے دبئی، ایران اور ترکی کا رخ کر لیا۔ پاکستان جو پہلے ہی اکانومک کرائسس میں ہے، کیا وہ ان بلینز آف ڈالرز کے لاس کو برداشت کر سکتا ہے؟ افغانستان کے ساتھ دوستی اور تجارت ہماری مجبوری اور ضرورت ہے۔ دوستوں، رستے بند ہو رہے ہیں اور دل بھی پھٹ رہے ہیں۔ افغان تاجروں کا جانا ایک ایسے باب کا اختتام ہے جو خوشحالی سے شروع ہوا تھا مگر خاموشی پر ختم ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا افغان تاجروں کی واپسی سے پاکستان کی اکانومی پر برا اثر پڑے گا یا یہ سیکیورٹی کے لیے ضروری تھا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سیف اور پاک ٹائم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔